سن 2 ہجری میں ایک سب سے اہم واقعہ پیش آیا ہے جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن ہوا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائیں، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لائیں، صحابہ اکرام کو بھیجیں، صحابہ کی جماعت کو بھیجیں، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی ہے اور آپ نے 56 سرایہ روانہ کیے، 56۔ بعض کی رائے 54، بعض کی رائے 58 اور 62 کی بھی ہے، غزوات میں بھی 25 اور 31 کی بھی ہے، لیکن اکثر اہل علم اور اہل سیر کے ہاں جو راجح بات ہے وہ 27 غزوات ہے۔ باقی یہ تعداد میں اضافہ اس وجہ سے ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی سفر میں 2-3 لڑائیاں ہوئیں، ایک سفر میں 3-4 جنگیں ہوئیں، غزوات اور سرایہ ہوئے، تو ان کو جس نے الگ الگ شمار کیا تو تعداد بڑھ گئی، جس نے اس کو ایک ہی شمار کیا تو تعداد کم ہو گئی۔ اسی طرح جہاں اگر لڑائی کے لیے گئے اور جنگ نہیں ہوئی، کسی نے اس کو شمار نہیں کیا، کسی نے مستقل شمار کیا، یا کسی نے چھوٹے چھوٹے جو سرایہ تھے انہیں شمار نہیں کیا تو تعداد کم ہو گئی، لیکن بہرحال اکثر کی رائے 56 کی ہے۔ اب یہاں سب سے پہلی بات، جہاد کا یہ حکم اسلام میں کیوں آیا اور جہاد کی ضرورت اور حکمت کیا ہے؟ آج کل بہت سے لوگ دین اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دین اسلام میں یہ جہاد کا حکم کیوں ہے، یہ تو ایک مار دھاڑ ہے، کفار کا قتل ہے، خون خرابہ ہے اور دوسروں کی جائیداد کو اموال کا نقصان ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے، دیکھیں مسلمانوں نے 13 سال مکہ میں گزارے اور 13 سال تک کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل نہیں کیا، کسی کو ایک مکہ نہیں مارا، کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا۔ انہوں نے 13 سال میں کتنا ظلم کیا۔ حضرت بلال حبشی کو ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، گردن میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے، خباب ابن ارد کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کے رکھی جا رہی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے گلے میں کبھی رسی اور کبھی چادر ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کو محصور رکھ کر آپ کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، قریش والوں پر ہر قسم کو ظلم و ستم ہوا۔ 13 سال تک کسی مسلمان نے کوئی جنگ نہیں کی، کسی نے ہتھیار نہیں اٹھایا، کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، بس حکم تھا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، عفو درگزر کو پکڑو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں سے اعراض کرو۔ صحابہ اسی پہ چلتے رہے، ہر تکلیف کو سہتے رہے۔ یہ بھی گویا حکمت تھی کہ ایمان مضبوط ہو گیا۔ جتنی آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں اور انسان صبر کرتا ہے، انسان کے ایمان میں تازگی اور ایمان کی پختگی آتی ہے۔ جب ہجرت ہو گئی، اب حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اب جہاد کرو۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ ہم نے یہ حکم ان لوگوں کو دیا کہ جن لوگوں پر اس سے پہلے ظلم و ستم ہو چکا تھا، اور 1-2 مرتبہ نہیں، یعنی میں نے عرض کیا کہ 13 سال کا ایک طویل عرصہ مسلمانوں پر ظلم کا گزرا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کو اب اجازت دی کہ اب وہ لڑیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو کہ اب وہ اللہ کے راستے میں لڑیں جن پر ظلم کیا گیا۔ اللہ نے وجہ خود بیان کر دی کہ 13 سال تک ان پر ظلم و ستم ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یقیناً اللہ ان کی مدد کرنے پر البتہ قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ، اس لیے کہ ان لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا ناحق طور پر۔ مہاجرین جو گھروں سے نکلے، سب کا مال جو کچھ تھا وہیں چھوڑ دیا، سب کی جائیدادیں تھیں، گھر تھے، سامان تھا، سب وہیں چھوڑ کر جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، اور انہوں نے یہ سب کچھ نہیں چھوڑا مگر اس لیے چھوڑا اور کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ کی ربوبیت، دین اسلام کی نشر و اشاعت، اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑا۔ اب اسلام نے اس لیے جہاد کا حکم دیا۔ جہاد کی مثال یوں ہے جیسے کہ ایک آدمی کے جسم میں زخم ہوتا ہے، پہلے ابتدا میں زخم ہوتا ہے تو اس پہ مرہم لگائی جاتی ہے، مرہم سے ٹوب سے زخم ٹھیک ہو گیا،
نہیں ٹھیک ہوتا، بس اوقات پیپ ہے، گندا خون ہے، اب اس کو نکالا جاتا ہے، اس سے بس اوقات ٹھیک ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر ضرورت ہوتی ہے آپریشن کرنے کی، پھر آپریشن کیا جاتا ہے۔ بس اوقات آپریشن میں جب زخم زیادہ آگے بڑھ جائے، ناسور پھیل جائے، آج کے الفاظ میں کینسر ہے تو کہتے ہیں جی یہ پاؤں کا یہ حصہ کاٹ دو، یہاں سے کاٹ دو، نہیں کاٹو گے پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اب ہم جاتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس، آپریشن کرواتے ہیں، شوگر کا مریض ہے، پاؤں خراب ہو گیا تو آپریشن کروا کے پاؤں کٹواتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور ڈاکٹر کے لیے ہم ہر قسم کی سہولیات مہیا کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مریض کا پاؤں کاٹ رہا ہے، اس لیے کہ ایک پاؤں کا حصہ کٹے گا باقی جسم محفوظ ہوگا۔ تو جہاد بھی اس لیے ہوتا ہے کہ جب کفر اسلام کو نقصان دے رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں ہونے دے رہے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اسلام کی آبیاری کو روک رہے ہیں، 13 سال ان کو دعوت دی، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر دی، لیکن اب یہ ضدی باز نہیں آتے، اب اسلام نے کہا ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ۔ تو جیسے یہاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پاؤں، یہ آپریشن، تو جہاد بھی آپریشن ہے۔ اس کو آپ دوسری مثال سے سمجھیں، دنیا کے ہر ملک میں ایک قانون ہے کہ اگر کوئی ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو لوگ اس کو کچل دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ریاست کے خلاف اٹھا۔ آپ دنیا میں امریکہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، وہاں بھی اگر کوئی ریاست قائم ہے اور ان کی ریاست پر کوئی اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ باغی ہے، اس کو سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھ آتا، جیل میں ڈالتے ہیں، نہیں ہوتا، آخرکار لڑتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی اسلام کے خلاف اٹھے، اگر وہ اسلام کی بات مانتا ہے، شریعت نے رکھا اس کے لیے جزیہ کہتے ہیں، ٹیکس دو، کہ اگر ایک کافر مسلمان حکومت میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے قوانین کو تسلیم کرتا ہے، جو اس پر ٹیکس بنتا ہے وہ دیتا ہے، تو اس کو قتل کرنا بالکل جائز نہیں۔ اس کو جو قتل کرے گا عند اللہ وہ گناہ گار ہوگا۔ یا ایک معاہد ہے، معاہد کہتے ہیں اس کو، کسی ملک کے ساتھ معاہدہ ہوا، اب اس ملک کا کوئی آدمی اگر ہمارے ہاں آتا ہے تو اس کو قتل کرنا، اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ ایک ہوتا ہے مستامن کہتے ہیں جو ویزا لے کر آتا ہے، جیسے ہم سعودیہ جا رہے ہیں ویزا لے کے، ہم کسی اور ملک میں جاتے ہیں ویزا لے کے، تو ہمیں وہاں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہم ان کی اجازت سے آئے، ویزا لے کر آئے تو ان کی ذمہ داری ہے وہ ہماری جان مال کی حفاظت کریں۔ چوتھی چیز ہوتی ہے حربی، یہ 4 لفظ ہیں، نمبر 1 ذمی، نمبر 2 معاہد، نمبر 3 مستعمل، نمبر 4 حربی۔ حربی اس کو کہتے ہیں جس سے جنگ ہو رہی ہے، ایسا کافر آدمی جس سے ہم لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اس کو حربی کہتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ آ جائیں تو ان کے ساتھ پھر لڑنا جائز ہوتا ہے، وہ حربی ہے۔ تو بہرحال اسلام یہاں تک کہتا ہے اگر وہ ذمی ہے، قانون کو تسلیم کرتا ہے، غیر مسلم، اس کا قتل جائز نہیں، معاہد ہے تب بھی قتل جائز نہیں، مستامن ہے، تم سے ویزا لے کر اجازت لے کر آیا، اس کے جان مال ہر چیز کی حفاظت ضروری ہے۔ بہرحال تمہیں عرض کر رہا تھا، جہاد کی جو مشروعیت کا مقصد ہے وہ صرف اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اس لیے حدیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے اپنی قوم کے لیے، کوئی لڑتا ہے خاندان کے لیے، کوئی مثلا لڑتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ مجھے مال غنیمت ملے، تو جہاد کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو صرف اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دین اسلام کی سربلندی ہو، جو صرف اس لیے لڑے گا وہ جہاد ہوگا، اس کے علاوہ جہاد نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو غزوہ بدر پیش آیا، اس سے پہلے چند سرایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے تھے، چند چھوٹے چھوٹے سرایہ روانہ ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑا غزوہ وہ یہی پیش آیا۔ اس کا سبب یہ بنا، دیکھیں جہاد 2 قسم پر ہے، ایک جہاد اقدامی ہے، ایک جہاد دفاعی ہے۔ جہاد اقدامی اس کو کہتے ہیں کہ انسان خود جا کر کافر کے ملک پر یا کفار پہ حملہ کرے، یہ اقدامی ہے۔ دفاعی یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان پر حملہ کرے تو مسلمان اپنی جان، اپنی مال، اللہ کے گھروں کی حفاظت کے لیے لڑے، وہ دفاعی ہے۔ اسلام میں دونوں جہاد ہیں، اقدامی بھی ہے، دفاعی بھی ہے۔ غزوہ بدر جو تھا یہ در حقیقت جہاد اقدامی تھا، اور اس کا سبب یہ تھا ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہا تھا،
شام سے یہ قافلہ آ رہا تھا اور اس قافلے میں مشرکین مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے سب کا سرمایہ لگا ہوا تھا، یعنی تقریباً مکہ کا کوئی بمشکل بچتا ہوگا جس کا مال اس میں نہ لگا ہو، ہر ایک نے اپنا مال لگایا تھا۔ شام سے تجارت کا یہ قافلہ آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس قافلے کے جو مال ہے مسلمان لے لیں۔ ایک تو مسلمان مالی اعتبار سے کمزور، نمبر دو 13 سال انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا، اور جو مسلمانوں کی جائیدادیں مکہ پہ تھی اس میں یہ لوگ قابض ہو گئے، مکہ کی ساری جائیدادیں ان کے پاس۔ پھر یہ لوگ ابھی منصوبے بھی بنا رہے تھے کہ کسی طرح دوبارہ مدینہ پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو یہاں بھی کچل دیے جائے، اس کے لیے یہ یہودیوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے کہ کوئی موقع مل جائے مسلمانوں کو ختم کیے جائے۔ تو یعنی کفار کی سازشیں اب ختم نہیں ہوئی تھی، ان کی سازشیں اب بھی چل رہی تھی، یہودیوں کے ساتھ ان کی ساز باز اور ان کی آپس کی گفتگو مرالست اور آپس کی خط و کتابت چل رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو معاشی اعتبار سے کمزور کر دو۔ جب بھی کوئی ریاست معیشت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور چونکہ مکہ کے سب لوگوں کا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس قافلے کو روکنا ہے۔ اب صحابہ اکرام وہاں سے نکلے، مہاجرین بھی انصار بھی۔ اب جب نکلے تو ابو سفیان جو قافلے کے ساتھ تھا یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ابو سفیان کا اسلام لانا فتح مکہ کے بعد ہے، سن 8 ہجری کے بعد۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے صحابہ کے ساتھ، ابو سفیان ادھر سے آ رہا ہے، لیکن اس کو یہ خبر رکھتا تھا، بڑا سمجھدار انسان تھا، سردار تھا کہ مسلمان کہیں حملہ نہ کریں، تو اس نے ایک جاسوس بھیجا کہ تم راستے کے اندر خبر لو۔ تو ایک جاسوس پہنچا تو اس نے جا کر معلومات لی کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور فلاں کنویں کے پاس تھے۔ تو اس نے وہاں پوچھا کتنے لوگ تھے، کہا ابھی 2 آدمی یہاں نظر آئے۔ ابو سفیان آیا، وہاں دیکھا کہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ابو سفیان نے اس مینگنیوں کو لے کر توڑا، وہ خشک تھیں تو اس کے اندر کھجور کی گٹھلیاں تھیں، تو وہ سمجھ گیا یہ لوگ مدینہ سے آئے، کیونکہ کھجوریں مدینہ میں ہیں۔ تو اس نے کہا لگتا ہے یہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہمارا سامان تجارت لے لیں گے۔ تو ابو سفیان نے وہ راستہ چھوڑ کر وہ ساحل سمندر کے راستے پہ نکلا۔ اب وہ بالکل غیر معروف راستہ تھا، لیکن وہ اس راستے سے واقف تھا اور اس کے ساتھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ان راستوں کو جانتے تھے، تو وہ اس نے اپنا قافلہ لے کر وہاں سے چلا۔ لیکن ابو سفیان نے ایک آدمی کو بھیجا تھا مکہ، اور کہا جا کر ان مشرکین کو سب کو اطلاع دو، سرداروں کو، کہ مسلمان وہاں سے آ رہے ہیں، تم لوگ آ کر اپنے قافلے کی حفاظت کرو، چونکہ ہر آدمی کا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا اور یہ بہت بڑا قافلہ تھا۔ تو جب وہ وہاں جا کر یہ خبر پہنچی کہ مسلمان وہاں آ رہے ہیں، ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے سب کو کہا کہ چھوٹے بڑے سب نکلو، سب تیار ہو جاؤ، اپنے قافلے کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو اور مسلمانوں کو ختم کرو۔ تو اب یہ وہاں سے یہ لشکر نکلا۔ اس وقت یہ لوگ 1000 آدمی تھے۔ ابو جہل نے ایسی ترغیب چلائی، کسی کو نہیں چھوڑا، ہر آدمی کو زبردستی نکالا، قومیت لسانیت کی بنیاد پر۔ مسلمان جب نکلے یہ 313 تھے، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے اور اس کے مقابلے میں ان کے پاس 200 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، ان کے پاس 700 اونٹ تھے۔ مسلمان 313 تھے، یہ 1000 تھے، اور مسلمان باقاعدہ لڑنے کی نیت سے تو نہیں نکلے تھے، وہاں تو تھا قافلے کو لینا ہے، اور یہ باقاعدہ ساز و سامان کے ساتھ تیاری کر کے نکلے تھے۔ ابو جہل نے گانے والی عورتوں کو لیا تھا کہ بھئی میدان جنگ میں تم گانا گاؤ گی، اشعار پڑھو گی، جاہلیت کے اشعار، تاکہ لوگوں کے جذبے بلند ہو جائیں۔ گانے والی عورتیں بھی ساتھ ہیں۔ ادھر سے یہ قافلہ اب نکل گیا، ادھر سے مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں، اب آپ چاہتے تھے کہ معلومات مل جائیں کہ یہ لوگ کتنے لوگ ہیں، تو اتنے میں 2 آدمی وہاں سے آئے، ایک کنویں سے پانی بھر رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا آپ لوگ کتنے ہو؟ انہوں نے اپنی تعداد چھپائی، نہیں بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتوں باتوں میں یہ بتاؤ تم لوگ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو، نہر کتنے اونٹ کرتے ہو روزانہ؟ تو اس نے کہا کبھی 9 کبھی 10۔
کبھی 9 کبھی 10۔ جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، اس لیے کہ ایک اونٹ کو اوسطاً 100 آدمی کھاتے تھے، تو اگر یہ 10 اونٹ ہیں تو اوسطاً یہ 1000 آدمی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سمجھداری دانائی دی تھی، جیسے کہ وہ مسئلہ جب حجر اسود کے پتھر کا تھا تب بھی آپ نے چادر منگوا کے حجر اسود کو رکھا تھا، ہر ایک کونے کو ایک ایک سردار نے پکڑا تھا اور بغیر خون خرابے کے وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تو بہرحال حضور کو اندازہ ہو گیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ اکرام کو لے کر آئے۔ اب یہاں چونکہ انصار صحابہ سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ مدینہ میں اگر دشمن حملہ کریں گے تم ہمارا ساتھ دو گے، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑائی ہو رہی تھی، یہ جو بدر ہے یہ مدینہ سے باہر نکل کر ہے، تو اب انصار سے تو بات تھی کہ مدینہ کے اندر کوئی تکلیف کوئی مصیبت پریشانی ہو تم ہمارا ساتھ دو گے، لیکن یہ لڑائی مدینہ سے باہر تھی۔ اب مہاجرین تو ساتھ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ انصار کے جو لوگ ہیں یہ بھی خوشی سے اس میں ساتھ نکلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کو جمع کیا، اب مشورہ لے رہے ہیں کہ تم لوگوں کی کیا رائے، تم لوگ ساتھ چلتے ہو یا نہیں چلتے؟ مہاجرین تو سب راضی تھے، مہاجرین پہ تو ظلم بھی ہوا 13 سال مکی دور میں، تو ان کے دلوں میں انتقام کا جذبہ بھی تھا کہ ان بدبختوں کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ آپ نے انصار سے مشورہ لینا چاہا۔ انصار کے ایک صحابی بڑے کھڑے ہوئے، حضرت مقداد بن اسود، حضور موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں کہ کیا رائے تمہاری؟ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جہاد کرنا ہے ان سے لڑنا ہے انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں لیکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وبین خلفک، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک گیا کہ انصار میرے ساتھ ہیں۔ اب حضور چاہ رہے تھے، انصار کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ، تو آپ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ یہ بھی کچھ بولیں، یہ قبیلے کے سردار ہیں، ان کی کیا رائے؟ حضرت سعد بن معاذ بڑے دانا اور سمجھدار تھے، حضور کے اشارے کو سمجھ کے کھڑے ہو گئے، اور یہ خطبہ السیرۃ النبویہ میں، البدایہ والنہایہ میں، سبل الہدیٰ میں، دلائل النبوہ بہقی کے سب میں ہے۔ یہ سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے لیے راضی ہیں، آپ کو جتنا ہمارا مال چاہیے ہمارا مال آپ کے لیے قربان ہے، آپ ہمارے مال میں سے جتنا لیں گے ہمیں خوشی ہوگی اس پر جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے، یعنی جتنا آپ خرچ کریں ہم راضی ہیں، جو رہ جائے گا ہمیں پریشانی ہے، ہم چاہیں گے وہ مال بھی آپ پہ خرچ ہو جائے، آپ جس سے صلح کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ جس سے لڑیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہا کہ اگر آپ کہیں دریاؤں میں کودنا ہے انشاءاللہ ہم انصار کے لوگ دریاؤں میں کود جائیں گے، اگر آپ کہیں گے آگ میں چھلانگ لگانی ہے انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں دیکھو گے، ہم آگ میں چھلانگ لگائیں گے، آپ کہیں گے برق الغماد تک جانا ہے ہم سب لوگ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو یتیم کریں گے، بیویوں کو بیوہ کرائیں گے، یا رسول اللہ آپ کو ہم نہیں چھوڑیں انشاءاللہ آپ دشمن کے مقابل میں ہماری ثابت قدمی کو، ہماری شجاعت دلیری کو دیکھو گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حضرت سعد بن معاذ کی جب یہ تقریر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ الحمدللہ کہ مہاجرین کے ساتھ انصار بھی میرے ساتھ ہیں، انصار کے سب صحابہ نوجوان ساتھ تھے، کیا ایمان تھا اس موقع پر صحابہ اکرام کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں عمیر بن ابی وقاص، چھوٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑے بڑے آئیں جو بالغ ہیں، چھوٹے بچے نہ آئیں، یہ عمیر بن ابی وقاص چھوٹے تھے تو یہ آ گئے، حضور نے جب دیکھا بچے ہیں آپ نے کہا نہیں ان کو واپس کرو، یہ رونے لگ گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے واپس نہیں کرو گے مجھے واپس نہیں کرو میں لڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا رونا دیکھا اور ان کا جذبہ دیکھا آپ نے فرمایا ان کو جانے دو، پھر یہ عمیر بن ابی وقاص اسی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔
بچے تھے اور اسی غزوے میں انہوں نے بھی جان دیا۔ اس غزوے میں صحابہ کی بھی عجیب بہادری تھی، انہوں نے اپنے تمام خونی رشتوں کو چھوڑ کر لڑے۔ صحابی ابو عبیدہ بن جراح، ان کا والد کفر پہ تھا، غیر مسلم تھا، لیکن سامنے جب آیا ہے تو انہوں نے چاہا اپنے والد کو دعوت دی اسلام لائے، لیکن جب نہیں لایا، ایک دفعہ سامنا ہوا، دوسرا دفعہ ہوا، اپنے والد کو قتل کر دیا کہ والد کفر کی طرف سے آ رہا ہے، اسلام کا دشمن بن کے آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں مقابلے میں تھا، اپنے ماموں کو قتل کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ایک موقع پر کہنے لگے، ابا جان غزوہ بدر میں آپ میرے سامنے آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹا اگر آپ میرے مقابلے میں آتے میں آپ کو قتل کر دیتا، اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی حیثیت سے تھے، دین اسلام کے دشمن کی حیثیت سے تھے۔ بہرحال یہ غزوہ بڑا عجیب تھا۔ جب غزوے کا آغاز شروع ہونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، عجیب بات ہے، میں نے عرض کیا 70 اونٹ ہیں مسلمانوں کے پاس، ایک ایک اونٹ پہ 3 صحابہ بیٹھے ہیں، باری باری نمبر لگتی تھی۔ اب جس اونٹ پر حضور تھے، ایک اس میں حضرت علی بھی ساتھ تھے، حضرت ابو لبابہ بھی تھے، باری باری بیٹھتے تھے، کبھی حضور بیٹھتے، پھر حضور اترتے، حضرت علی بیٹھتے، پھر وہ اترتے، پھر آگے ابو لبابہ بیٹھتے۔ ان دونوں صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ سارے سفر میں بیٹھے رہیں، ہم اونٹ کی نکیل پکڑیں گے جائیں گے، آپ نیچے نہ اتریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں اجر سے مستغنی ہوں، مجھے بھی اجر و ثواب چاہیے جیسے تمہیں چاہیے، اور تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ تم کہو کہ میں چلتے ہوئے کمزور ہو جاؤں گا، میری ہمت میں کمی آئے گی، ایسا نہیں۔ یعنی امام الانبیاء وہاں بھی عدل اور انصاف ہے، تو کبھی حضرت علی بیٹھتے، کبھی ابو لبابہ بیٹھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ جب غزوے کی جگہ پر پہنچے ہیں، ابو جہل کا وہاں سے لشکر آ گیا۔ جس جگہ لڑائی ہونی تھی، مشرکین پانی کے کنویں کے پاس آ گئے۔ اب جہاد میں پانی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور کنواں ان کے قبضے میں آ گیا۔ اب جب کنواں ان کے پاس ہے تو جانوروں کو پانی پلانا، خود پانی پینا ان کے لیے سہولت۔ جگہ کا انہوں نے انتخاب کر کے اپنے لیے نشیبی جگہ رکھ دی کہ وہاں پر ہم ہوں گے۔ مسلمان جب پہنچے ہیں تو وہاں کنواں نہیں تھا، اور وہ جگہ اتنی تھی کہ مٹی مٹی تھی، پاؤں بیچ میں جاتا تھا۔ اب ایسی جگہ میں لڑنا بہت مشکل ہے کہ اگر پاؤں پھنستا ہو، مٹی میں آ رہا ہو، پانی بھی موجود نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ یہ جگہ ایسی ہے۔ اب یہ جس وقت یہ غزوہ شروع ہو رہا تھا، اس جنگ سے پہلے حضور کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی وہ ایک ٹیلا تھا، اور ٹیلے کے اوپر ایک چھپرا سا بنایا گیا۔ آج وہاں ایک مسجد موجود ہے، مسجد عریش کے نام سے۔ یہ کھجور کی شاخوں سے ایک چھپرا سا بنایا، ایک جھونپڑی نما ٹیلے پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھے تاکہ پورا میدان کا نقشہ آپ کے سامنے ہو۔ آپ وہاں بیٹھ کر معائنہ کرتے تھے، کس کو کہاں بھیجنا ہے، کس کو کہاں دیکھنا ہے، کہاں دشمن سے مقابلے کی ضرورت، کہاں کس وقت تیر اندازوں کو بھیجنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغمبر تھے وہاں ایک عظیم جرنیل تھے، پورے نقشے سے واقف تھے، تو آپ ٹیلے کے اوپر تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے، جس دن اگلے دن جمعے کو لڑائی ہونی ہے، اس دن سے پہلے جب حضور کو اطلاع مل گئی، تقریباً یہ 1000 آدمی، ہر قسم کا ہتھیار، ساز و سامان، پانی بھی ان کے قریب، مسلمانوں کے پاس ہر چیز کی قلت۔ امام الانبیاء نے جو وہاں دعا کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چھپرے میں جا کر جو اللہ سے مانگا ہے، جو گڑ گڑائے ہیں، جو روئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تھے، سعد بن معاذ باہر تھے کہ کوئی دشمن آپ پہ حملے کے لیے نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کے سامنے بہت روئے، اور پھر حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے، یوں روتے تھے، ہاتھ یوں اٹھائے دعا کرتے تھے، اتنا اللہ کے سامنے روئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اگر تو چاہے زمین پر تیری عبادت کی جائے تو یہ ایک چھوٹی سی میں جماعت لے کر آیا ہوں، مولا کریم ان کی نصرت فرمانا۔ یعنی مقصد تھا اگر یہ لوگ آج شہید ہو گئے تو چونکہ روئے عرض پر تو یہی مسلمان ہیں،
اس وقت تو دین پوری دنیا میں نہیں پھیلا تھا. اگر یہ شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا یا اللہ کوئی نہیں ہوگا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی زمین پہ یا اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام کی یوں چادر نیچے گر جاتی تھی. حضرت صدیق اکبر چادر کو اٹھاتے تھے. اتنا روئے ہیں کہ صدیق اکبر کو ترس آئے. فرمایا رسول اللہ بس کیجیے, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ نے قرآن اتارا. سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے 2 جگہ قرآن میں اس غزوے کا تذکرہ کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ کیا. سورہ آل عمران میں اور سورہ انفال میں. حضور جب روئے ہیں اللہ نے پہلے بارش برسائی, تیز بارش ہوئی. بارش کی وجہ سے جو مٹی تھی وہ ساری بیٹھ گئی. بارش خوب ہوئی, مسلمانوں نے پانی جمع کر دیا, اپنے لیے حوض بنا دیے, اپنے لیے جمع کیا, جانوروں کو پلایا, مشکیزوں کو بھر دیا, جتنے پانی کی ضرورت تھی اپنے پاس پانی اسٹاک کر دیا. جو تھکاوٹ تھی اللہ نے مسلمانوں پہ اونگ لائی. تھوڑی دیر کے لیے اونگے, دوبارہ اٹھیں تو سب حشاش بشاش تھے, ہر قسم کی تکلیف دور ہو گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا ہے. 1000 فرشتے اترے اور فرمایا جب ضرورت ہوگی 3000 اور پھر ضرورت پڑی تو 5000 فرشتے زمین پہ اتریں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در آنسو بہے ہیں. رب العالمین نے اتنی قدردانی فرمائی. قرآن میں ہے استستغیثون ربکم استستغیثون ربکم, جب آپ فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے, فاستجاب لکم, اللہ نے آپ کی پکار کو قبول کیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, یقیناً ہم تمہاری مدد کریں گے 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آئیں گے. لگاتار 1000 فرشتے ہوں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا, یہ نہیں ہے مگر اس مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. ولتطمئن به قلوبکم, تاکہ ایمان والوں کے دل مطمئن ہو جائیں. ومن نصر الا من عند اللہ, مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ غالب حکمتوں والا. تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے. پھر آگے فرمائے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ لائی. یہ اونگ اس لیے تھی تاکہ تمہیں اطمینان ہو جائے, تھکاوٹ دور ہو جائے, حشاش بشاش ہو جاؤ. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو اتارا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ اللہ تمہیں پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ, شیطان کے جو وسوسے تھے, ناپاکیاں تھیں, غلط خیالات تھے, شبہات تھے کہ شکست ہوگی, مسلمان کم ہیں, تاکہ یہ سارے شبہات کو ہم ختم کر دیں. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, مسلمانوں کے دلوں کو ہم مضبوط کر دیں. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, تاکہ ان کے قدموں کو ہم ثابت قدم فرمائیں. اللہ قرآن میں فرما رہے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ, ہم نے فرشتوں کی طرف پیغام بھیجا. اَنِّي مَعَكُمْ, کہ تم ایمان والوں سے کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جس طرح شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, فرشتے ایمان والوں کے دل میں الہام کرتے ہیں, اچھی بات ڈالتے ہیں. تو فرشتے انسانی صورتوں میں اب یہ دلوں میں ڈال رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ ایمان والے ثابت قدم ہو جائیں. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. اللہ نے کیسا رعب ڈالا, 1000 ہو کر 3 گنا زیادہ ہو کر پھر بھی ان کو شکست ہو گئی. ایمان والوں کو اللہ نے ایسی ایمان کی طاقت دی. اللہ نے فرشتوں سے کہا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, ان کی گردنوں پہ مارو, ان مشرکین کی گردنوں پہ تلوار مارو. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, ان میں سے ہر ایک کے جوڑ جوڑ پہ مارو, ہر ایک کے پوروں پہ مارو. جن پوروں سے انہوں نے تلوار پکڑی ہے انہی پوروں پہ مارو. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے تمہارے لیے جو فرشتوں کی تعداد ہے یہ بھیجی ہے, ضرورت ہوگی تو ہم اس تعداد کو اور بڑھائیں گے. یعنی یہ شیطان نے مشرکین سے یہ کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کے لیے لشکر لے کر آ رہا ہوں. یہ بڑا خبیث ہے ابلیس, یہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے ایک سردار کی صورت اپنائی, سراقہ بن مالک کنانہ کی, اس کی شکل و صورت میں آیا اور اپنے پورے لشکر کو اس کے قبیلے والوں کی صورت میں آئے. تو مشرکین کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, دیکھو کتنا بڑا لشکر ہے, 1000 تم بھی ہو اور ہم سب تیرے ساتھ ہیں.
ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم پیچھے نہیں ہٹنا، ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر، درحالے کہ تم لوگ کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی مدد، اللہ 3000 فرشتوں کو بھیجے گا جو آسمان سے اتارے گئے ہوں گے، آسمان سے اتارے ہوئے 3000 فرشتے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو تقوی اختیار کرو۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اگر ان کی مدد کے لیے کوئی اور لشکر آتا ہے تو اللہ نے تسلی دی اے ایمان والوں پھر 5000 فرشتوں کا لشکر ہوگا جو نشان زدہ ہوں گے۔ نشان زدہ تھے یعنی ان فرشتوں نے امامے پہنے ہوئے تھے، ان کے اماموں کا کلر زرد رنگ کا تھا، زرد رنگ کے امامے تھے۔ بعض روایات میں سفید اور سیاہ کا بھی تذکرہ ہے، لیکن اکثر میں زرد رنگ کے امامے تھے کہ وہ پہچانے جا رہے تھے یہ اللہ کی مدد کے لیے اترے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اللہ چاہے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ یہ تسلی دینی تھی ایمان والوں کو، یہ جتنے بھی ہیں تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہاری مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اور عین میدان جنگ میں جب یہ فرشتے آئے ہیں، اب صحابہ خود کہتے ہیں، مسلم کی روایت میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم دیکھتے تھے اچانک کوئی آگے بڑھتا ان کو مارتا، کہا کسی کی ناک پھوٹی ہوئی ہے، کسی کا چہرہ پھٹا ہوا ہے، کسی کی گردن پہ دیکھتے ہیں تلوار لگی ہوئی ہے، کس کے پوروں کو دیکھتے ہیں وہ زخمی ہے، تو فرشتوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو یوں شکست دی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں ایمان والوں کی بڑی نصرت اور مدد فرمائی، اور یہ جتنے بڑے بڑے کفار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے پہلے پیشن گوئی کی تھی۔ جب بدر میں اب لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، حضور نے فرمایا تھا یہاں فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں فلاں کافر مارا جائے گا، ادھر فلاں مارا جائے گا، ادھر فلاں مارا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے بعد میں دیکھا تو حضور نے جو جو جگہ بتائی تھی، حضرت انس بن مالک بھی کہتے ہیں ان جگہوں سے ذرہ برابر بھی کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا۔ جہاں حضور نے کہا تھا یہ کافر مرے گا، یہ مرے گا، یہ مرے گا، اسی جگہ پر ان کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی غزوے میں آپ کا ایک معجزہ یہ ظاہر بھی ہوا، ایک صحابی تھے عکاشہ بن محصن، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھڑی دی، دعا فرما دی، وہ چھڑی تلوار کا کام کرتی تھی، جیسے تلوار سے قتل ہوتے وہ چھڑی بھی یہی کام کرتی کہ اس سے قتل ہوتا۔ جب تک ان کے پاس تھی وہ اسی چھڑی سے بمنزل تلوار کے وہ کام لے رہے ہوتے۔ اور ایک آپ کا غزوہ کیا آپ کے معجزہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بارش برسی اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست عطا فرمائی۔ یہ جو غزوہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفوں کو ترتیب دیا ہے، عجیب بات ہے، آپ نے 3 قسم کے لوگوں کو ترتیب دیا تھا۔ تیر اندازوں کو الگ رکھا تھا، تلوار والوں کو الگ رکھا تھا، اور جو نیزے والے تھے ان کو الگ رکھا تھا۔ اور حضور خود اوپر سے دیکھ رہے ہوتے تھے تاکہ ان سے کہا تھا جب تک یہ لوگ پہل نہ کریں تم آگے نہ آنا، جب یہ پہل کریں گے تم نے آگے بڑھنا ہے۔ جب غزوہ شروع ہوا تھا تو اس وقت سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے 3 آدمی آئے تھے، ان میں سب سے پہلے ولید تھا، دوسرے نمبر پر عتبہ تھا، تیسرے نمبر پر شیبہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا حل من مبارز، کوئی ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے؟ تو انصار میں سے 3 آدمی آئے تھے۔ تو جب وہ 3 سامنے آئے، ایک ان میں معوذ، ایک عوف، ایک عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کام انصار کے ہیں۔ تو کہا جی ہمارے مقابلے میں ہمارے لوگ ہونے چاہیے، قریش کے، مکہ کے لوگ ہوں، ہم ان سے لڑیں گے۔ یعنی انہیں اپنی طاقت پہ، اپنی جوانی پر ان کو ایک غرور تھا کہ یہ لوگ کہاں ہم سے لڑ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 3 صحابہ اکرام، حالانکہ خونی رشتے والے، آپ نے اپنے چچا سے کہا حضرت حمزہ سے تم اٹھو، دوسرا حضرت علی سے کہا تم اٹھو، تیسرا ادھر عبیدہ بن حارث تھے، فرمایا تم اٹھو۔ اب یہ تینوں اٹھیں اور یہاں مقابلہ شروع ہوا ہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث کی عمر اس وقت 65 سال تھی، حضرت حمزہ کی عمر اس غزوے کے وقت 57 سال ہے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 25 سال ہے۔ اب یہ تین آئے مسلمانوں کی طرف سے، حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث، تین ان کی طرف سے آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ اب لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی کے جو مقابلے میں آئے، حضرت علی نے ایک وار سے ہی اسے قتل کر دیا۔ حضرت حمزہ کے مقابلے میں آئے، ایک وار ہوا، دوسرا ہوا، اس کو قتل کر دیا۔ عبیدہ بن حارث کے جو مقابلے میں تھا، وہاں ان کی لڑائی لگی رہی، آپس میں چلتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے پاؤں پہ وار کیا اور حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا، زخمی ہو گئے۔ اب ان دو صحابہ نے دیکھا، فوراً آئے ان کی مدد کے لیے اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح یہ تین بڑے آدمی مارے گئے۔ جب یہ تین بڑے قتل ہو گئے، مشرکین نے چاہا کہ اب ہم واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل بدبخت نے کہا کہ بھئی جانا نہیں، اب ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ پھر اس نے سب میں اعلان کیا کہ بھئی تم لوگ مدد کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ اب پھر لڑائی شروع ہوئی ہے ان تین کے بعد۔ تو یہاں دیکھیں، آج تو ہوتا ہے لوگ جنگ میں اپنوں کو پیچھے کرتے ہیں نا۔ آج کے جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، سالوں کو، دامادوں کو صرف رکھتے ہیں کرپشن کے لیے، پیسہ کھانے کے لیے، مال کھانے کے لیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں سب سے پہلے اپنے اپنوں کو بھیجا، اپنے سگے چچا کو، اپنے چچا کے بیٹے کو جس کی تربیت حضور کے ہاں ہو رہی ہے، ان کو مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ان کی بھی حضور سے کیا محبت ہے، حضور کا اشارہ تھا اور اٹھ کے چلے گئے۔ ورنہ کون اس طرح لڑائی کے لیے جاتا ہے جبکہ دشمن سامنے بالکل تیار کھڑا اور ہتھیار اس کے ہاتھ میں موجود ہوں؟ تو بہرحال صحابہ کا بھی عجیب ایمان تھا۔ اسی غزوے کے اندر ابو جہل بدبخت بھی مارا گیا، اسی غزوہ بدر میں یہ سب کفار مارے گئے۔ اللہ نے اس امت کا جو فرعون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری امت کا فرعون ابو جہل تھا، اور اللہ نے اس کے غرور کو بھی خاک میں اس طرح ملایا۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جب جنگ شروع ہو رہی تھی میرے ارد گرد دو بچے تھے، تو میں سوچنے لگا کوئی طاقتور لوگ ہوتے جب دشمن مقابلہ کرے دفاع ہو سکتا، لیکن یہ تو بچے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں جیسے ہی اب لڑائی شروع ہونے لگی، ان بچوں نے مجھے کہا چچا جان یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ ایک کا نام تھا معاذ، ایک کا نام تھا معوذ، دونوں عفرا کے بیٹے ہیں، یہ صحابی ہیں۔ اس صحابیہ کا پہلا نکاح ہوا تھا، ان سے ان کے 3 بیٹے تھے، دوسرا نکاح ہوا تھا، اس سے 4 بیٹے تھے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں یہ واحد خاتون ہے صحابیہ جس کے 7 بیٹے غزوہ بدر میں شریک ہوئے، 7 کے 7 بیٹے غزوہ بدر میں آئے۔ اب یہ دونوں کے پاس جو تلواریں تھیں وہ ان سے بڑی تھیں، یہ تو چھوٹے تھے، تلواریں بڑی بڑی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں وہ بدبخت ابو جہل کہاں ہے؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ کہتے ہیں میں سوچنے لگا یہ بچے اس سے کیسے مقابلہ کریں گے، وہ تو سردار ہے، لڑنے والا ہے۔ لیکن کہتے ہیں جیسے میں نے اشارہ کیا یہ ہے، تو یہ دونوں بچے یوں لپ کے حملہ کیا جیسے کہ کوئی باز شکار پہ لپکتا ہے۔ ایک بچہ آگے گیا اور اس پر وار کیا۔ اتنے میں ان کے ساتھ تیسرے صحابی بھی شامل ہوئے، حضرت معاذ بن عمر بن جموح، عمر بن جموح کے بیٹے معاذ، یہ بھی ان کے ساتھ ملے ہیں۔ آخر میں عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کی گردن کاٹی۔ اب یہ دونوں گئے، ایک نے وار کیا ہے اس کے گھوڑے کے پاؤں پر، ابو جہل کا گھوڑا نیچے گر گیا، پاؤں کٹ گیا۔ تو دوسرا صحابی گیا اس کے ہاتھ پہ وار کیا، تیسرے نے اس پر وار کیا، اس کو زخمی کر کے نیچے گرا دیا۔ یہ جو دونوں پھر حضور کے پاس آئے تھے، سمجھے کہ مر گیا، لیکن کچھ رمق اس میں باقی تھی، کچھ آخری سانسیں ابھی یہ لے رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے کہ کون کون مشرک مارے گئے، کون زندہ ہے۔ جب ابو جہل کے پاس آئے تو ابھی یہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس کی گردن کاٹنے لگے۔ تو یہ بدبخت تھا تو بڑا متکبر، تو کہنے لگا کہ بھئی وہ بکریاں چرانے والے تو میری گردن کاٹے گا۔ اللہ نے اس متکبر کو ایک صحابہ میں عاجز صحابی کے ذریعے سے اللہ نے اس کی گردن کٹوائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جنات کو دعوت دینے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا وہ آئے میرے ساتھ جس میں ذرا برابر تکبر نہ ہو، عاجز ہو۔ عبداللہ ابن مسعود اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ صحابہ میں بڑے عاجز صحابہ ہیں، قرآن کریم کے بہترین قاری تھے۔ حضور فرماتے تھے اگر میں بغیر مشورے کے کسی کو امیر بناؤں، ابن مسعود کو امیر بناؤں گا۔
ایک دفعہ یہ ایک درخت پہ چڑھے، ان کی پنڈلیاں ذرا باریک باریک تھیں، صحابہ میں کوئی مسکرا گئے کہ باریک پنڈلیوں والا، آپ نے فرمایا ابن مسعود کی پنڈلیاں اگر اس کو ایک طرف رکھو، احد پہاڑ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، ابن مسعود کی پنڈلیاں تب بھی بھاری ہوں، یعنی اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ تو بہرحال ابن مسعود جب ابو جہل کی گردن کاٹنے لگے، اس خبیث نے کہا کہ تمہاری تلوار جو ہے یہ تیز نہیں ہے، میری تلوار لو، میری تلوار سے میری گردن کاٹنا، اور گردن اوپر سے نہیں نیچے سے کاٹنا، نیچے سے اس کو کاٹنا تاکہ جب میری گردن رکھی جائے تو سب میں نمایاں ہو، یعنی مرنے کے بعد جب میری گردن ہو تو سب میں نمایاں نظر آئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسی کی تلوار کے ساتھ انہوں نے ابو جہل کی یہ گردن کاٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ سمت کا فرعون تھا جو مارا گیا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا جب غرق ہونے لگا وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اگرچہ اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا لیکن بہرحال اس نے اس وقت کلمہ پڑھنے لگا تھا، لیکن یہ بدبخت تو ایسا تھا، عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہا تھا کہ حضور کو جا کر بتانا کہ معاذ اللہ تم سے زیادہ منحوس اور تم سے زیادہ برا انسان میری نظر میں کوئی نہیں، یعنی مرتے وقت بھی آپ علیہ السلام کی توہین اور آپ کے بارے میں نازیبہ جملے کہہ کے جا رہا ہے۔ اور وہ جو فرعون تھا اس نے کم از کم آخری وقت میں تو یہ تو کہا تھا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں، قرآن کریم میں حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، فرعون نے کہا تھا کہ میں ایمان اب لے کر آتا ہوں، اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، بدبخت ابھی ایمان لے کر آتا ہے، ساری زندگی تو زمین میں فساد کرتا رہا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، آج کے دن ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو بہرحال یہ سمت کا فرعون تھا جو ان دو صحابہ اکرام کے ہاتھوں یہ مارا گیا، اس طرح ابو جہل بھی اسی میں مرا، بڑے بڑے کفار میں اسی طرح امیہ بن خلف وہ بھی اس میں مرا۔ تو یہ بقیہ بھی چونکہ غزوے کا تذکرہ باقی ہے، مزید کون سے کفار مارے گئے، ان میں نمایاں کون تھے، جو 70 قیدی بنے وہ کون کون سے تھے، پھر ان قیدیوں کے بارے میں کیا مشورہ ہوا، اللہ کے کیا احکامات مزید آئے، تو انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ اتوار کے درس میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔